نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ یہ آیت بار بار سنی ہوئی ہے اور اس کا مضمون ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لیکن غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تک بھی اس مضمون کو ہم حقیقی طور پر جان نہیں سکے، یعنی اس کے تقاضے پر ہم کھڑے نہیں ہو سکے۔ معلومات ہم نے حاصل کر لی، لیکن معلومات کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کو ہم پورا نہیں کیے۔ معلومات اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے۔ ایک ایک فرد کو ایمان والے سے خطاب کیا گیا ہے، ایک ایک ایمان والے اور ایک ایک ایمان والی سے خطاب ہے یہ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھ لو کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اپنے ہی واسطے، کل کے لیے، خود کے لیے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت کے دن، آخرت کے لیے، فیوچر میں اسے مراحل پیش آنے والے ہیں، آخرت کا مرحلہ پیش آ کر رہے گا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہو، اے ایمان والے، اے ایمان والی، کیا تیاری کر رکھے ہیں، ذرا دیکھ لو۔ یعنی کب اٹھ رہے ہیں دیکھ لو، کب جاگ رہے ہیں، ذرا دیکھ لو تم کو کب جاگنا چاہیے، ڈرو اس وقت جاگنے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کب اٹھ رہے ہو دیکھ لو تم ذرا اور ڈرو۔ یہ بیداری بھیج رہے ہو تم، اور اٹھنے کے بعد کیا کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، ڈرو اس معاملے میں۔ اس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی اچھی اچھی چیزیں ہم بھیجتے ہیں کہیں بھی بھیجنا ہو تو، عمدہ قسم کے پھل بھیجتے ہیں، عمدہ قسم کے کپڑے بھیجتے ہیں، کہیں بھیجنا ہی ہو تو بہترین مٹھائی بھیجتے ہیں، بہترین پھل بھیجتے ہیں، بہترین چیزیں بھیجتے ہیں، مال و دولت بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کے لیے کوئی کچرے کا جو ہے انتخاب نہیں کرتے، اچھی چیزیں بھیجتے ہیں۔ ہمارے کسی عزیز کو بھیجنے کے لیے ہوتا ہے تو اچھی چیز بھیجتے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو۔ یہاں خود کے لیے جو ہم جاگ رہے ہیں وہ خود کے لیے ہے۔ کس وقت جاگنا ہے ہم کو، بحیثیت مومن کس وقت جاگنا ضروری ہے ہمارے لیے، وہ دیکھ لو۔ پھر ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اندازہ کر لو، اپنے نماز کو کہ کیسی نماز بھیج رہے ہو۔ اپنی تلاوت کو دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے تلاوت جو تم بھیج رہے ہو۔ یہ ذکر کو دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے۔ یہ توبہ کا انداز دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے۔ ایسی ہوتی ہے توبہ، ایسی ہوتی ہے نماز، ایسی ہوتی ہے عبادت، ایسا ہی گزارنا چاہیے دن۔ یہ ذرا دیکھ لو، دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ کہاں کمی ہے اس کے اندر، ٹھیک کر لو۔
ٹھیک ٹھاک کر کے بھیجو. ایک ایک دن جو ملا ہے بہترین ذکر کرو, بہترین نمازوں کی ادائیگی کرو, اور ذکر کرنا ہے تو بہترین کرو, تلاوت کرنا ہے تو اچھی سے اچھی تلاوت کرو. اس دن کو اچھے سے اچھے انداز سے گزارو, اخلاص کا جائزہ لے لو, اور اللہ سے تعلق کا جائزہ لے لو, عقائد کا جائزہ لے لو, اپنے اخلاق کا جائزہ لے لو. دیکھ لو کیا گنجائش ہے, تمہیں ہی اس کا نفع پہنچنے والا ہے. اگر ویسے اخلاق نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے, ویسی عبادتیں نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے, ویسا انداز نہیں ہے جینے کا جیسا ہونا چاہیے آخرت کی تیاری کرنے والے کا, تو ڈرایا جائے. تو ڈرنے کی بات ہے ایمان والو, تمہارے لیے تو یہ ڈرنے کی بات ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اور بہتر کرنے کی گنجائش ہو اور بہت ضروری بھی ہو, اور ہم اسے ٹھیک کرنے کی محنت نہ کر رہے ہوں اور راضی ہو گئے ہوں, بس میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, یہی ہے, ٹھیک ہے. وہاں جا کر ٹھیک نہیں نکلا تو دیکھ لو, عقائد کا جائزہ لے لو, نمازوں کا جائزہ لے لو, روزوں کا جائزہ لے لو, اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا حال ہے, اور اسی طرح حقوق العباد کا کیا حال ہے, مسنون دعائیں کتنی یاد ہیں, کتنی یاد کرنا باقی ہے, حدیثیں کتنی یاد ہیں, آداب کتنے یاد ہیں. ہم آداب کے مطابق, اسلامی آداب کے مطابق اٹھتے ہیں کیا, بیٹھتے ہیں کیا, سوتے ہیں کیا, کھاتے ہیں کیا, پیتے ہیں کیا. ہمارا لباس دیکھ لو, ہماری بول چال دیکھ لو, ہماری زبان کا حال دیکھ لو, ہماری آنکھوں کا دیکھ لو. اسے ہم ایک مومن کی طرح استعمال کرتے ہیں یا اپنی چلاتے ہیں اس کے اندر. زبان کا حال دیکھ لو, ایک مومن کی طرح اللہ کی ایک امانت سمجھ کر اسے استعمال کرتے ہیں, یا اپنے طور سے جیسا بھی اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے استعمال کو دیکھ لو اور اسے ٹھیک کر لو. اور آگے کہا واتقوا اللہ, پھر کہہ رہے ہیں, ایک مرتبہ تو کہہ دیا اللہ سے ڈرو, کیا تم کر رہے ہو. اس واتقوا اللہ کا تعلق ہمارے پریزنٹ سے معلوم ہوتا ہے, حال سے, اس لیے کہ آگے کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اسے خبر ہے, تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اس وقت وہ دیکھ رہا ہے. ذرا اپنا جائزہ لے لو, تم کیا دکھا رہے ہو. کوئی ایسا تو کام نہیں ہے تمہاری زندگی میں جسے تم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے. اللہ نے پردہ فرما رکھا ہے, ستاریت کر رکھی ہے, رات کے اندھیرے نے کسی کام کو ڈھانپ لیا ہے, تنہائی نے کسی کام کو جو ڈھانپ لیا ہے, کسی اور خوبیاں اور کمالات کی وجہ سے تمہارے لوگ تمہاری محبت میں اس برائی کو نہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری. لیکن تم خود کو کیا ہو گیا, لوگوں کی نظر نہیں ہے, عقیدت کی آنکھ ہے, ان کو اکرام کی آنکھ ہے, عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تمہارے احسانات کی وجہ سے تمہاری برائیوں پر نظر نہیں کرتے, تمہارے بڑے ہونے کی وجہ سے تمہاری برائیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے, رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے تمہاری برائی کو نہیں دیکھتے. تم خود تمہاری برائی کو چھپا لینے کی وجہ سے لوگ تم کو اچھا سمجھتے ہیں, اور تمہاری برائی سے جو ہے خبر نہیں ہے برائی کی. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اندھیرا ہو یا تم چھپا کر کرو یا دکھا کر کرو, تم بڑے ہو, تم باپ ہو یا ماں ہو, تم استاذ ہو یا بڑی عمر کے ہو, بڑے علم والے ہو, بڑے سرمایہ دار ہو, بڑے عہدے پر فائز ہو, کوئی بھی ہو, اگرچہ کہ کوئی چھوٹا تم کو ٹوکنے والا نہ ہو, تمہارے اوپر کسی کی چلتی نہ ہو, تم بہت بڑے عہدے دار ہو, لیکن ہو تو اللہ کے بندے ہی. تم گھر کے بڑے ہو لیکن ہو تو اللہ کے بندے ہی.
تم بہت اثر رسوخ شہرت یافتہ ہو، لیکن تم کو بھی تو آخر اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایسا کام تمہارے پاس موجود ہے جس کی تم کو خبر ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم برے نہیں ہیں، روحانی مریض نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تم تو روحانی مریض ہیں، تمہارے اندر برائی ہے، تمہیں اس کام کے برے ہونے کا علم بھی موجود ہے کہ میں یہ برا کر رہا ہوں، یہ برائی مجھ سے صادر ہو رہی ہے۔ عقل اور ہوش میں مجبوری نہیں ہے، پورے ہوش و حواس میں مجرمانہ طور پر میں اس کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ کوئی تمہاری برائی پر خبر نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو جب تم برائی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا کام ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، نفس و شیطان نے اس میں تم کو لگا رکھا ہے، تو ابھی اس کا مسئلہ حل کر لو، اس شیطان کی چال سے باخبر ہو کر ابھی اس وسوسے کا مقابلہ کر لو اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، موقع ہے۔ اگر نفس کے مغلوب کر دینے کی وجہ سے اگر تم کسی کام میں مبتلا ہو تو مبتلا مت رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی ستاریت کی وجہ سے برے نہیں معلوم ہو رہے ہو۔ دنیا میں اس نے ستاریت کا پردہ رکھا ہے، لیکن جسے برائیوں سے بچنا دکھانا چاہیے، اس کو دکھانے کے لیے برائیوں سے بچنے کے دنوں رات اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر تم کیا مان رہے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ تم کیا اللہ سے تعلق رکھے ہوئے ہو؟ تم کیا ایمان والے ہو؟ تم کیا آخرت کو تسلیم کر رہے ہو؟ آخر تم کیا ثواب قبر اور عذاب قبر کے عقیدے پڑے ہو؟ آخر تم کیا جو ہے نیکیوں کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، برائیوں کا فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے، کہ تم نے اس کو جانا ہے، کیا پڑھا ہے؟ دیکھو، نیکی کرتے جب یہ دیکھ لو کہ یہ آخرت کا توشہ ہے میرا، مجھے اس نیکی کو کتنے بہتر طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ نیکی انجام دے رہے ہیں، اخلاص ہے کیا دیکھ لو، سنت کے مطابق وہ نیکی کر رہے ہیں کیا دیکھو۔ اور پھر برائی اگر موجود ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، اور اللہ کی فوراً پکڑ بھی نہیں ہے دنیا دارالعمل ہونے کی وجہ سے، لیکن آخرت میں تو پکڑ ہے اگر توبہ نہیں کریں گے تو۔ دیکھ لو، توبہ کر لو، اور اپنی توبہ کو بھی دیکھ لو، ایک مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی ذاتی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے، اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لو اور پھر بچنے کی کوشش کرو، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر لگ لپٹ جاؤ، اس کا حل معافی ہی ہے اور کچھ نہیں، مایوسی نہیں ہے۔ ارے میں تو گناہ کرتا ہوں لیکن پھر ہو جاتا ہے، 2 دن کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، 8 دن کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ گئی تو پھر معافی ہی ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو چلو گناہ کا راستہ اختیار کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کوشش تو پوری کرنا ہے، جتنی عقل ہے پوری عقل گناہ سے بچنے میں لگانا ہے، جو علم ہے پورا لگانا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے آدمی بچنے کی پوری کوشش کرے۔ پھر بھی اگر ایسا ہو جائے حادثاتی طور پر کہ اس سے خدا کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، شرمندہ تو ہو جائے، اسے شرم تو آئے کہ جو ہے یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ تم جو ہے برائی نہیں کرنا اور میں کر دیا، اور یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو خبر ہو گئی۔ سارے بے خبر ہوئے، اگر باخبر بھی ہوتے تو کیا کر لیتے تھے برائی پر،
کیا ہے ہمارا ان سے تعلق؟ جو کچھ ہے تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. سب سے زیادہ مضبوط رشتہ تو اللہ ہے. اللہ کی رضا اصل ہے, اللہ کی ناراضگی اصل ہے. اللہ ناراضی ہو گیا تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کو ہمارا ذکر, ہماری تلاوت, ہمارے سجدے, ہماری عبادت, ہمارا انداز, ہمارا دن و رات پسند آ جائے تو اور کیا چاہیے ہم کو؟ اور پھر ساری دنیا راضی ہو رہی ہو, کوئی شیخ صاحب کہہ رہا ہے, کوئی ابا کہہ رہا ہے, کوئی بھیا کہہ رہا ہے, کوئی جو ہے بڑا کہہ رہا ہے, کوئی عقل والا کہہ رہا ہے, کوئی علم والا کہہ رہا ہے, کوئی پیسے والا کہہ رہا ہے, کوئی منصب والا کہہ رہا ہے, لیکن خدا تعالیٰ جو ہے ناراض ہے اس سے. بلا وجہ نہیں, وجہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لی. ہوش میں, حواس میں, علم ہونے کے باوجود, اختیار ہونے کے باوجود مجرمانہ طور پر اس نے خدا تعالیٰ کو ناراض کیا. اب خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور ناراضگی کے ساتھ جی رہا ہے. ناراضگی کو دور کرنے کی فکر نہیں ہے, اور کھانا بھی کھاتا ہے, پانی بھی پیتا ہے, بستر پر جا کر لیٹتا بھی ہے, جبکہ خدا تعالیٰ ناراض ہوئے ہے اس سے. اب اس کے پاس کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ خدا کی ناراضگی تو بہت بڑا نقصان ہے, معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا مومنین کے مقاصد میں سے ہے. مقاصد میں سے اگر کوئی کام ان کے دل کو بہت پسند آتا ہو لیکن خدا ناراض ہو تو ان کو اپنے دل کی پرواہ نہیں ہے. کوئی کام ایسا ہو جس میں پیسے کا بہت فائدہ ہو لیکن وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو انہیں غریب رہنا گوارا ہے. لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ, لذتیں قربان کر کے, مال دولت قربان کر کے خدا کی ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے تو بچنا چاہیے. یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی یہ استحضار کچھ ڈاواڈول ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسی مجلس میں یاد دلانا پڑتا ہے, آپ کے تو یہ جذبات ہیں, آپ کا تو یہ ارادہ ہے, آپ کا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے, آپ اللہ کی ناراضگی کو بہت بڑا اپنے لیے خسارہ سمجھتے ہیں, نقصان سمجھتے ہیں اور محرومی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ طرز زندگی بہت قابل غور ہے, اور تو یہ طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ انصاف کی نظر اپنے اوپر ڈالیے. کون سی چیزیں آپ کی ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہیں, اسے اپنے اندر سے کھرچ کر باہر کیجیے. وہ چیزیں مثال کے طور پر 2-4 چیزیں بھی اگر کسی کے اندر ہے, اس کے اندر ہمت نہیں ہے 2-4 چیزیں چھوڑنے کی, تو یہ سوچ لے کہ آج کون سی چیز چھوڑے گا. کم از کم تھوڑی ناراضگی تو گھٹ جائے گی. اگر اعمال میں کمی ہے, کئی طرح کی کمی ہے, کئی قسم کی ہے, تو آج اپنے اعمال میں کی کمی کتنی دور کرے گا وہ, اگرچہ کہ تھوڑی مقدار ہی میں کیوں نہ ہو. سدھرنے کی بہت ضرورت ہے اسے, لیکن فی الحال کتنا سدھار آپ نے اندر لا سکتا ہے یہ کوشش کرے. ایسا نہیں کہ آج ہی پوری طرح سے سدھر جائے, نہیں, آج ایک دن میں کتنا سدھرنا چاہتا ہے, کتنے قدم ٹھیک ہونا چاہتا ہو, کتنی بہتری اپنی عبادت میں لانا چاہتا ہے آج کے دن. کل تھوڑی لائے, 1 ہفتے کی محنت سے کچھ بہتری آئے گی, 1 مہینے کی محنت سے, بعد میں مہینے 2 مہینے کے بعد آدمی خود محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول کر کے اسے تھوڑا اچھا بنا دیے. آج کتنا بگاڑ اپنے اندر سے نکالنے تیار ہے وہ. اگر 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ محنت کرے گا تو مہینے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی برائی اس سے دور ہو گئی. وہ اگر تھوڑی مقدار میں بھی برائی اس سے دور ہو گئی تو وہ بہت بڑی بات ہے. وہ مثال کے طور پر کسی کے اندر 100% وہ برا ہے, لیکن 1 مہینے کی محنت کے بعد اگر وہ اب 80% برا ہے, 100% تھا لیکن اب 80% برا ہے, تو یہ کامیابی ہے اس کی 1 مہینے کے اندر.
اتنی برائی گھٹ جانا بھی کامیابی ہے، کم از کم سزا تو گھٹ گئی، اللہ کی ناراضگی بھی گھٹ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اور تھوڑی گھٹا لے، گھٹاتے 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 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے آدھی برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بعض برائیاں جم کر بیٹھی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل اس کے گناہوں کے چھوڑنے کے طریقوں کو اختیار کرتا چلا گیا۔ اب 1 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ آدھی برائیاں اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں، تو اللہ کی آدھی ناراضگی اس سے ختم ہو گئی۔ آدھی ناراضگی اب بھی باقی ہے لیکن اتنا تو کام ہو گیا۔ 1 سال کے اندر اعمال کی بہتری لاتے 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 اتنی آ گئی کہ اب بھی باقی ہے، لیکن بہت حد تک نماز درست ہو گئی، تلاوت ٹھیک ہو گئی، عادات و اخلاق میں اچھی تبدیلی آ گئی، کیونکہ محنت کر رہا ہے، کامل اخلاق والا بننے کی محنت کر رہا ہے، حقیقی نمازی بننے کی محنت کر رہا ہے۔ تو یہ محنت کا انداز اور مناسب انداز سے کرے گا تو 1 سال کے بعد کچھ تو بہتری آئے گی۔ اگر کچھ تو بہتری آئی ہے گزشتہ کے مقابلے میں، گزشتہ مہینے کے مقابلے میں، اور گزشتہ سال سے لے کر اس سال تک کی محنت کے مقابلے میں، اگرچہ کہ اب بھی بہت باقی ہے نماز پر محنت کرنا، تلاوت پر محنت کرنا، تب بھی یہ بہت بڑی محنت ہے، عظیم محنت ہے۔ کیا معلوم کہ اور چند مہینے چند سال چلتا رہا تو انشاءاللہ ایک دن مکمل طور پر برائیوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اس سے، اور پھر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ بہرحال اس آیت کے اندر ہمارے لیے 2 پیغامات ہیں۔ طاعات کو اچھی طرح بجا لانا، جیسا بجا لانے کا حق ہے اس کی کوشش شروع کر دینا چاہیے، جتنی ہو سکے کوشش کرتے 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 ایک دن آدمی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آخرت کی تیاری، آخرت میں پہنچنے والے کا جو مطلوبہ درجہ ہے تیاری کا، اس تیاری کو انشاءاللہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ محنت کرنا نہیں شروع کرے گا، اس کی ضرورت کو اچھی طرح محسوس نہیں کرے گا، تو پھر عمر گزرتے رہے گی لیکن اس کی حالت وہیں رہے گی، اس کی نماز ویسی رہے گی۔ اگر محنت نہیں کیا تو اس کی یہ صورتحال رہے گی کہ دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں کون سی رکعت پڑھ رہے، نماز میں بے خبر ہے وہ اللہ کے سامنے ٹھہر کر، اور نماز میں ٹھہر کر بھی دنیا میں ہے، وہ گلی کوچوں میں ہے، دکانوں میں ہے، دوسرے کاموں میں ہے۔ اگر محنت کر لے تو پھر نماز نماز بن جائے گی، تلاوت تلاوت بن جائے گی، ذکر ذکر بن جائے گا، مراقبہ مراقبہ بن جائے گا۔ محنت شروع کریں، یہ راستہ دین کا راستہ محنتوں کا ہے۔ ہم یہ جو جمع ہوتے ہیں معلومات کے اضافے کے لیے نہیں جمع ہوتے، بلکہ اپنے معمولات کے اضافے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا معمول ہے؟ اگر گناہ کا معمول ہے تو اس گناہ کے معمول کو ہم ڈھا دیں، اگر ہمارے نیکی کا معمول نہیں ہے تو نیکی کا ماحول ہم پیدا کریں۔ کس چیز کو نہ کریں، کس چیز کو کریں، یہ دیکھنے کے لیے، اس کا احساس لینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ کہنے والے کا مقصد بھی صرف کہہ کر جانا نہیں ہے، اور سننے والوں کا مقصد بھی معلومات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ اس بات میں اضافہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے میرے اندر، اور اگر کمی ہے تو وہ ڈر کیسا بڑھے گا، اور اللہ کی محبت کتنی کم ہے، اگر کمی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے بڑھے گی، تاکہ کرنے کے کام سارے آسان ہو جائیں، اور کیسے میرے اندر خوف بڑھے گا تاکہ جتنے برائیوں سے بچنا ہے ہر برائی سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہ اس لیے ہم یہاں آتے ہیں، اپنے خوف کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی محبت جو اللہ سے ہم کو ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے، خوف خدا والے بننے کے لیے،
اللہ تعالیٰ کی محبت میں جینے والے بننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور توفیقات عطا فرمائے، ہمت اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔